آج سے قریب 1400 سال پہلے جب اسلام مکمل ہوا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تو اسلام پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا، جس کے بعد بہت سے مسلم حکمرانوں نے کئی مسلم ریاستوں کی بنیاد رکھی۔ لیکن ان بہت سی مسلم امپائرز میں سے بہترین 5 امپائرز کون سی ہیں اکارڈنگ ٹو اے آئی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر بات کرتے ہیں مغل امپائر کی۔ مغل امپائر 1526 میں بابر نے ہندوستان میں قائم کی، جس کے بعد ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب جیسے بہترین بادشاہوں نے مغل امپائر کو سنبھالا۔ بابر کی وفات کے بعد آنے والے مختلف بادشاہوں نے مغل امپائر کی سرحدوں کو بڑھانا شروع کر دیا، لیکن صرف جنگ پر ہی نہیں۔ اس سلطنت نے تاج محل جیسے آرکیٹیکچر، لٹریچر، پینٹنگ اور یونیک اسلامک کلچر برے صغیر ہندوستان میں متعارف کروائے۔ لیکن ان کا سب سے بڑا ٹویسٹ یہ تھا کہ مغلوں کا سورج جیسے ہی ڈھلنے لگا تو ایک امپائر جو کبھی ہندوستان کے چپے چپے پر راج کرتا تھا، آہستہ آہستہ ایک نام بن کر رہ گیا۔ 1857 میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جن کو برٹشرز نے قید کر دیا تھا، 1857 میں ان کی وفات کے بعد یہ امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں اوٹومن امپائر کی، یعنی سلطنت عثمانیہ کی۔ ان کا امپائر سب سے لمبا چلنے والا امپائر تھا، ایک چھوٹا سا قبیلہ جس نے آہستہ آہستہ افریقہ، ایشیا اور یورپ تک حکومت قائم کی۔ کائی قبیلے کا ایک نوجوان ارطغرل غازی جس نے اسلام کے نام پہ جہاد شروع کیا، ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا عثمان اول، انہوں نے اپنے باپ کے اس مشن کو آگے بڑھایا اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو کہ 3 سب کانٹیننٹس پر پھیلی۔ اور سب سے سسپینسفل موڑ اس کا یہ تھا کہ 1453 میں انہوں نے قسطنطنیہ، جو کہ آج استنبول کہلاتا ہے، اسے اس وقت یورپ کا دل کہا جاتا تھا، انہوں نے اس کو بھی فتح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کہ جو فوج اور بادشاہ اس شہر کو فتح کرے گا وہ سب سے بہترین ہوگا، اور ان کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ جس کے بعد انہوں نے اپنے کلچر کو اور آرکیٹیکچر کو 3 بڑے اعظموں تک پھیلا دیا۔ ان کی سلطنت میں ایک سے بڑھ کر ایک بادشاہ گزرا، سلطان سلیم اول، سلطان سلیمان، اورحان غازی، سلطان مراد، سلطان محمد فاتح اور بھی بہت سے، جنہوں نے اس سلطنت کو بڑھانے میں کافی اہم کردار ادا کیا۔ اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں خلافت عباسیہ کی۔ خلافت عباسیہ کے دور کو گولڈن ایج آف اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک شہر بغداد کو اسلام کا مرکز بنایا اور وہاں پہ ایک لائبریری بیت الحکمہ کے نام سے قائم کی، جہاں پر ایسٹرونومی، میتھ، میڈیسن، فلسفی اور دیگر سبجیکٹس پہ مختلف کتابیں لکھی گئی تھیں۔ ان کا دور صرف فتوحات کا ہی نہیں بلکہ علم اور تہذیب کا دور تھا، اور جس قدر اسلام کا سنہری دور ان کے دور کو کہا گیا، ان کا خاتمہ بھی اتنا ہی دردناک تھا۔ 1258 میں ہلاکو خان نے منگول لشکر کے ساتھ بغداد کو تباہ کر دیا اور اس سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں خلافت امیہ کی۔ بنو امیہ کی بنیاد حضرت امیر معاویہ نے رکھی، اور انہی کے دور کو فتوحات کا دور کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک ایسی طاقت جو عرب کے ریگستان سے اٹھی اور اسپین سے سینٹرل ایشیا تک اپنی حکومت قائم کر گئی۔ بہت بڑے بڑے اسلامی فاتحین جیسے محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، یوسف ابن تاشفین اور بھی بہت سے اسی سلطنت کا حصہ رہے۔ جہاں پر اتنے عظیم فاتحین اس سلطنت کا حصہ رہے، وہیں پر یزید جیسا لعنتی شخص بھی اسی حکومت کا حصہ رہا ہے۔
یہ حکومت 90 سالوں تک اپنا پرچم لہراتی رہی اور اسلام کا دائرہ بہت بڑھاتی رہی، لیکن پھر 90 سالوں کی طویل اور بہترین حکومت کے بعد بنو عباسیہ نے ان کا تخت پلٹ کر رکھ دیا اور اتنی عظیم اور شاندار خلافت کا اختتام ہو گیا۔ اس لسٹ میں پہلے نمبر پر جو خلافت آتی ہے اس کا نام ہے خلافت راشدہ، ایک ایسی خلافت جو نبی پاک کی وفات کے بعد ان کے 4 سب سے قریبی دوستوں نے سنبھالی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس خلافت کی بنیاد رکھی، ان کی وفات کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی نے اس خلافت کو سنبھالا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بات کلیئر کرتا چلو کہ یہ 4 خلفائے راشدین جن کو خلافت راشدہ کا خلیفہ کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ 4 نہیں، یہ 5 خلیفہ تھے۔ 5ویں خلیفہ تھے حضرت امام حسن، اور ان کا دور 30 سالوں تک رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور 2.5 سال، حضرت عمر کا دور 10 سال، حضرت عثمان غنی کا دور 12 سال، حضرت علی کا دور 4.5 سال رہا۔ لیکن پھر اس کے بعد جب خلافت حضرت امام حسن کے ہاتھ میں آئی تو وہ خلافت 6 مہینے تک ان کے ہاتھ میں رہی۔ یوں ان کا دور خلافت ملا کر 30 سال کا ٹائم مکمل کرتا ہے۔ اس خلافت کے بعد خلافت ختم ہو چکی تھی اور پھر ملوکیت آ گئی۔ اس خلافت نے ایسی فتوحات کی کہ جن کے بارے میں یقین کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ ریگستان سے اٹھنے والے بدو قبائل جنہوں نے اسلام کی طاقت اور جذبے سے رومن امپائر اور پرشین امپائر جیسی سلطنتوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا، اور اس امپائر کو عرب سے لے کر ایران، عراق اور مصر تک پھیلا دیا، اور ان سب کا کریڈٹ آلموسٹ حضرت خالد بن ولید کو بھی جاتا ہے، جو کہ اسلام کے ایک عظیم سپہ سالار بھی تھے۔ یہ تھی اسلام کی 5 بہترین سلطنتیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔